عشق و وفا کے لاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام باتوں سے خوشبو آئے میں میں ہوں آپ کا میزبان منیر حسین مصطفی اور آپ دیکھ رہے ہیں آواز سٹی 49 نیوز۔ ناظرین کرام، پروگرام باتوں سے خوشبو آئے میں ہم اپنے ناظرین کے لیے مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں، جس میں معاشرے میں موجود مسائل کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں اور شرعی اور فقہی مسائل کے حوالے سے بھی گفتگو کرتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے فلسفہ اثار و قربانی، یعنی کہ جو قربانی ہے اس کا کیا فلسفہ ہے۔ آج کے ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ صاحبزادہ طاہر منظور مرتضی صاحب۔ میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ جی علامہ صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیں کہ قربانی کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا و مصلیا اما بعد۔ مصطفی صاحب، بڑے اہم مضمون پر گفتگو کے لیے ہم ایک دفعہ جمع ہوئے ہیں جی، اور جو آپ نے سوال کیا کہ قربانی کا اصل میں معنی اور مفہوم کیا ہے، بنیادی طور پر قربانی کسے کہتے ہیں؟ جی دیکھیں، قربانی ویسے تو یہ اردو کا لفظ ہے، بالکل، اور فارسی میں یا اردو میں کہہ لیجئے، اس کے ساتھ ہم یا لگا دیتے ہیں۔ ویسے یہ لفظ اصل میں قربان ہے، جی جی، اور یہ اگر آپ اس کے اصل مصدر اور مادہ کو دیکھیں جی جی، تو وہ بنتا ہے قرب۔ بالکل، قاف، را اور با، یہ تین حرف ہیں جو اس کے اصل مادے کے حرف ہیں۔ جی جی، تو قرب کے معنی اگر ہم دیکھیں تو دو طرح کا استعمال کیا گیا ہے قرب کو۔ جی جی، ایک قرب کا معنی تقرب حاصل کرنا، یعنی نزدیک ہونا، اور جسے ہم اردو میں بھی عام طور پہ قرب کو استعمال کرتے ہیں۔ بالکل تو صحیح، ایک تو ہے تقرب اور قربت کے معنی میں۔ بالکل صحیح ہے۔ تو اب اگر یہ معنی مراد لیا جائے تو قربانی کا مطلب اور مفہوم یہ بنتا ہے، یا قربانی کو قربانی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ قربانی کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے، اللہ کا مقرب بن جاتا ہے، یا اللہ کے بارگاہ کے نزدیک ہو جاتا ہے۔ بالکل صحیح، ایک تو یہ معنی۔ بالکل دوسرا ایک تقرب کا یا قرب کا معنی ثواب کے اور عبادت کے بھی آتے ہیں۔ جی جی، جیسے عام طور پہ کئی فقہ کی کتابوں میں آپ دیکھیں تو فقہ کی کتابوں میں عام طور پر یہ لفظ آتا ہے، جب اس چیپٹر میں جب وضو پر وضو کرنا کیسا ہے تو اس میں آتا ہے کہ تقرب کے لیے وضو کرنا مستحب ہے، تو مطلب ثواب کی نیت سے یا عبادت کی نیت سے وضو کرنا مستحب ہے۔ تو تقرب کا یا قرب کا ایک معنی عبادت کے بھی آتے ہیں۔ بالکل صحیح، تو اب اگر اس معنی کو مراد لیا جائے تو قربانی کو قربانی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ قربانی کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، یعنی قربانی بذات خود ایک عبادت ہے، اور قربانی کو قربانی اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے معنی اور مفہوم میں آتی ہے۔ تو اس طرح اگر قربانی کا معنی اور مفہوم بڑا دونوں واضح ہو جاتے ہیں کہ قربانی وہ نیک عمل ہے کہ جس کے ذریعے یا تو اللہ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے، جی جی، اور دوسرا معنی یہ کہ یہ اللہ کی عبادت کی جاتی ہے قربانی کے ذریعے۔ یہ ایک سادہ سا اس کا مفہوم۔ اچھا، قربانی کا جو عمل ہے یہ اسلام میں رکھنے کی وجہ کیا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں۔ یہ بڑا وسیع سوال ہے جی جی، کہ قربانی کا آپشن اسلام کے اندر کیوں رکھا گیا، قربانی کے عمل کو اسلام میں کیوں مشروع قرار دیا گیا ہے۔ جی جی، دیکھیں، اصل میں قربانی کا مقصد جانور ذبح کر کے اس کا گوشت کھانا نہیں ہے۔ جی جی، بالکل صحیح ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح فرمایا کہ یہ قربانی کا نہ تو اللہ کو اس کا گوشت پہنچتا ہے، نہ اس کا خون پہنچتا ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ۔ اللہ کو جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہاری نیت، تمہارا تقوی ہے، اور اسی کے مطابق تمہیں اس کا اجر اور ثواب ملتا ہے۔ تو یہ قربانی کا عمل اسلام میں اس وجہ سے رکھا گیا ہے کہ قربانی صرف ایک جانور کے ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ہم قربانی کا جانور خریدنے کے لیے سب سے پہلے ہم پیسہ جمع کرتے ہیں، وہ ہماری
خون پسینے کی کمائی ہوتی ہے، ہمارا رزق حلال ہوتا ہے، وہ ایسا مال اور ایسی وہ دولت ہوتی ہے کہ جس سے ہمیں خود بڑا لگاؤ ہوتا ہے کہ ہم نے وہ محنت سے کمایا ہوگا، بڑی محنت سے کمایا۔ بالکل۔ اب اس کے ساتھ اس پیسے سے ہم جانور خریدتے ہیں، جی جی، جانور پھر خوبصورت، صحت مند، دیدہ زیب اور جو دل کو بھانے والا، من کو لگنے والا ایسا جانور خریدتے ہیں۔ جی بالکل۔ اب اس جانور کو جب ہم چند دن اپنے گھر میں رکھتے ہیں تو اس سے جانور سے از خود محبت ہو جاتی ہے، بالکل ایسے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ گھروں میں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ کس طرح اس جانور کے ساتھ مانوس ہو جاتے ہیں، جی جی، کبھی اس کو تیار شیار کر کے، کبھی اس کو گلی میں لے کر جاتے ہیں، کبھی اس کے لیے چارہ لے کے آتے ہیں، بلکہ بعض چند دنوں میں اتنی محبت بن جاتی ہے۔ ہاں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کئی مرتبہ تو بچے بازار سے جو اپنے کھانے کے لیے چیزیں لاتے ہیں، بھلے وہ جانور کے کھانے کے نہیں بھی ہیں تو وہ بھی کھول کھول کے اس کے سامنے پیش کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھلے پاپڑ ہو یا جو بھی بسکٹ وغیرہ اس طرح کی چیزیں بھی۔ تو اصل میں جب ہم اپنی تمام تر محبتیں ہماری اس جانور سے وابستہ ہو جاتی ہیں، ہمارے بچوں کی محبتیں اس سے وابستہ ہو جاتی ہیں، پھر ہمارے خون پسینے کی کمائی اس سے وابستہ ہوتی ہے، اور پھر ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے جب اس کی گردن پر چھری چلاتے ہیں تو یہ اصل میں یہ ہم جانور نہیں ذبح کر رہے ہوتے، بلکہ یہ اپنی محبتوں کا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہوتے ہیں، اپنی اولاد کی محبت کا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہوتے ہیں، اپنے مال کی محبت کا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو قربانی کا عمل جو ہے اسلام میں اس وجہ سے نہیں رکھا گیا کہ آپ جانور ذبح کر کے گوشت ووشت کھائیں، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ تمہیں عادت بنے، تمہارا معمول بنے کہ میں نے اپنی محبت پر خدا کا حکم کس طرح مقدم رکھنا ہے، اپنے بچوں کی محبت پر خدا کا حکم کس طرح مقدم رکھنا ہے، اپنے مال پر خدا کا حکم میں نے کس طرح مقدم رکھنا ہے، اور اسی سے پھر اللہ کی راہ میں اور بہت کچھ قربان کرنے کا ایک جذبہ اور ایک ولولہ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ تو در حقیقت یہ اپنی محبتوں کو اللہ کے لیے پیش کرنا ہے، اور اس وجہ سے اس قربانی کو اسلام کے اندر مشروع کیا گیا۔ بالکل۔ اچھا، قربانی جو واجب ہو جاتی ہے کسی انسان پر، اس کے لیے کیا کیا شرائط ہیں وہ بھی ذرا رہنمائی فرما دیں۔ دیکھیں، قربانی واجب ہونے کی جو شرائط ہیں آپ ان کو مختلف طریقوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ جی جی، مثلا سب سے پہلے کہ کس بندے پر قربانی واجب ہے، اس بندے کے لیے کیا کیا شرائط ہیں۔ تو سب سے پہلے تو مسلمان ہو، بالکل صحیح، کہ مسلمان پر قربانی واجب ہے، کافر پر واجب نہیں ہے۔ جی جی، اس کے بعد وہ آزاد ہو، جی جی، آزاد پر قربانی واجب ہے، غلام پر قربانی واجب نہیں ہے۔ بالکل اور صحیح، اس کے بعد پھر وہ صاحب غنی ہو، فقیر نہ ہو۔ غنی کا مطلب اور وہی ہے جو زکوٰۃ کے چیپٹر میں جو ہم سمجھتے ہیں کہ آدمی صاحب نصاب ہو، یعنی یا تو 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر مال تجارت یہ اس کے پاس موجود ہو تو وہ صاحب نصاب ہے۔ تو جو آدمی صاحب نصاب ہے اس پر قربانی کرنا۔ اچھا، آج ہم نصاب کس حساب سے لگائیں گے کہ آج کے دور میں مثال کے طور پر ایک بندے کے پاس 7.5 تولے سونا نہیں ہے لیکن چاندی کے برابر اس کے پاس پیسے ہیں، تو اس حوالے سے کیا آپ حکم فرمائیں گے؟ دیکھیں، اس میں بڑا آسان سا حل ہے جی جی، کہ سونے اور چاندی کی موجودہ دور میں قیمتوں کا زمین آسمان کا فرق ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ اب آپ اندازاً آپ کہہ سکتے ہیں کہ سونا تقریباً 1 لاکھ کے لگ بھگ، تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ ہے، 1 لاکھ سے زائد اس کے 1 تولے کی قیمت ہے۔ بالکل ایسے۔ اور چاندی کی جو قیمت جو لاسٹ ٹائم میں نے سنی ہے وہ تقریباً 1550 روپے تولے کا ہے۔ اب کہاں 1 لاکھ پلس اور کہاں 1500 یا 1550، تو اس کی قیمت کا زمین آسمان کا فرق ہے۔ اگر ہم 7.5 تولے سونے کا نصاب بناتے ہیں تو یہ تقریباً 7.5 لاکھ یا 8 لاکھ کے قریب یہ رقم بنتی ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ اور اس کے دوسری جانب اگر ہم 52.5 تولے چاندی کا نصاب مقرر کرتے ہیں تو یہ ہماری رقم تقریباً کوئی 80-85 ہزار کے قریب تقریباً یہ رقم بنتی ہے موجودہ قیمت کے اعتبار سے۔ اب یہ تو اتنا بڑا فرق ہے، اس فرق کو ہم کیسے حل کریں گے؟ تو دیکھیں، اگر ہمارے پاس صرف سونا موجود ہے، اس کے علاوہ نہ مال تجارت موجود ہے، نہ ہمارے پاس نقد رقم موجود ہے، صرف اور صرف سونا ہی ہمارے پاس ہے،
تو پھر ہم سونے کا اعتبار کریں گے، 7.5 تولے سونے کا حساب کریں گے۔ لیکن اگر ہمارے پاس اموال جو ہیں وہ متفرق ہیں، مطلب کچھ سونا بھی ہے، کوئی تھوڑا بہت چاندی بھی ہے، کوئی ساتھ کچھ تھوڑی بہت نقد رقم بھی مل جاتی ہے، یا ساتھ کوئی مال تجارت بھی مل جاتا ہے، یعنی مختلف اشیاء اگر ہمارے پاس موجود ہیں مال کے طور پر، تو اب ہم چاندی کے نصاب کے مطابق اپنے زکوٰۃ یا قربانی کا دیکھیں گے کہ چاندی کا جو نصاب ہے مطلب وہی 80-85 ہزار۔ آج ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے نا ایسا کہ زکوٰۃ جو دینا نہیں چاہتا وہ کہتا کہ میرے پاس تو 7.5 تولے سونا ہے ہی نہیں، تو مطلب ایسے نہ دینے کے بہانے ہیں نا۔ جی جی بالکل۔ تو اس کے حوالے سے بھی آپ تھوڑی ان کو ذرا ہاں وہی دیکھیں کہ آپ یہ دیکھیں مصطفی صاحب کے آج کے دور میں میرا نہیں خیال کہ ایسا کوئی گھر ہو کہ جس کے پاس صرف سونا ہی ہو، اس کے پاس کوئی اس کے علاوہ کوئی نقد رقم اس کے پاس نہ ہو، یا کوئی مال تجارت یا کوئی اس طرح۔ تو ہمارے پاس سونے کے ساتھ کوئی نہ کوئی دوسری رقم ضرور شامل ہوتی ہے، یا مال تجارت اس کے ساتھ شامل ہوگا، یا چاندی اس کے ساتھ شامل ہوگی، نہیں تو کم از کم نقد پیسے تو لازمی شامل ہوتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ہم دیکھیں کہ ہماری جو ابھی موجودہ صورتحال ہے اس میں زیادہ بہتر ہے کہ ہم چاندی کے نصاب کا اعتبار کریں۔ اگر ہمارے پاس 80-85 ہزار روپے اس کے لگ بھگ اگر رقم موجود ہے اور اس پر سال گزرتا ہے تو ہمارے پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ لیکن آج چونکہ ہم صرف قربانی کی بات کر رہے ہیں تو قربانی اور زکوٰۃ کے نصاب میں، یا زکوٰۃ ادا کرنے اور قربانی کرنے میں صرف اتنا سا فرق ہے کہ زکوٰۃ کے ادا کرنے کے لیے اس نصاب پر جو اب 80-85 ہزار روپے میں عرض کر رہا ہوں، اس نصاب پر پورے سال کا گزرنا ضروری ہے۔ لیکن قربانی کے اندر فرق یہ ہے کہ قربانی کرنے کے لیے نصاب پر پورے سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس عید والے دن بھی اتنے پیسے آ گئے ہیں جو نصاب کو پہنچتے ہیں تو آپ پر قربانی واجب ہو جائے گی، بھلے عید کا دوسرا دن ہو یا تیسرا دن بھی ہو، یعنی جب تک کہ قربانی کا وقت موجود ہے اس وقت کے اندر اگر آپ صاحب نصاب ہو جاتے ہیں تو آپ پر قربانی واجب ہوگی، پورے سال کا گزرنا اس پر ضروری نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا اس میں ایک اور مسئلے کی رہنمائی فرما دیں کہ جس طرح ایک بندے پہ قربانی واجب ہے، فار ایگزامپل کہ مجھ پہ قربانی واجب ہے، میں اپنی قربانی کرتا ہوں، تو اگر بیوی کے پاس 2 تولے سونا ہے یا 3 تولے سونا ہے تو اس کے حوالے سے رہنمائی فرمائے کہ کیا بیوی الگ قربانی کرے گی یا اسی میں گزارا ہو جائے گا؟ نہیں، اس میں دیکھیں کہ قربانی کے وجوب کے لیے مرد یا عورت کی تخصیص نہیں ہے کہ صرف مرد پر واجب ہوتی ہے یا عورت پر واجب ہوتی ہے، جو بھی مالک نصاب ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ اگر عورت کے پاس اپنا ذاتی اتنا مال موجود ہے، بھلے زیور کی صورت میں ہو یا نقد پیسوں کی صورت میں جس کی وہ خود مالکہ ہے، تو اگر عورت کے پاس اتنا مال موجود ہے تو عورت پر بھی قربانی واجب ہے۔ اور اگر عورت کے پاس اتنا مال موجود نہیں ہے، مرد صاحب نصاب ہے، تو صرف مرد قربانی کرے گا۔ اگر گھر میں دونوں افراد صاحب نصاب ہیں تو پھر دونوں پر قربانی کرنا واجب ہوگی، ایک قربانی دونوں کی طرف سے نہیں ہوگی۔ بالکل صحیح۔ ناظرین پروگرام کے باقی سوال بھی انشاءاللہ کریں گے بریک کے بعد، ابھی ایک چھوٹی سی بریک ہے ہمارے ساتھ۔ وفا کے لا بکر سے مزاویے عشق و وفا کے لا۔ زکی برادرز کی فخریہ پیشکش، بزنس کلاس ڈائیو ایکسپریس، پرسکون ماحول، آرام دہ، تیز تر اور محفوظ ترین سروس، کشادہ سیٹس، ہر سیٹ کے سامنے DVD کی سہولت، اپنی پسند کی تلاوت قرآن پاک، نعت شریف سنیں یا اپنی پسند کا ڈرامہ اور مووی دیکھیں۔ پرلطف سفر زکی ڈائیو بس سروس کے ساتھ۔ زکی برادرز کے سروس ٹائمز: سے اسلام آباد راولپنڈی روزانہ 3 ٹائم۔ پہلا ٹائم صبح 9:30 پر، دوسرا ٹائم دوپہر 11 بجے، تیسرا ٹائم رات 9:30 پر۔ قصور سے ساہیوال روزانہ 3 ٹائم۔ پہلا ٹائم صبح 8 بجے، دوسرا ٹائم دوپہر 12 بجے، تیسرا ٹائم شام 4 بجے۔ قصور سے فیصل آباد روزانہ 2 ٹائم،
पहला टाइम सुबह 8 बजे, दूसरा टाइम 1:45 पर दोपहर में। कसूर से सियालकोट रोजाना सुबह 8 बजे, कसूर से मुल्तान सुबह 7 बजे, दूसरा टाइम दोपहर 2:30 बजे। कसूर से बहावलनगर चिश्तियाँ रोजाना सुबह 7:30 बजे, दोपहर 1:30 बजे। इसके अलावा लाहौर के लिए हर 10 मिनट बाद सर्विस जारी है। आज ही अपनी एडवांस सीट की बुकिंग करवाएं। फोन नंबर 0300-9465-990। जकी ब्रदर्स ड्राइवो बस सर्विस, शहबाज खान रोड, कश्मीर चौक, कसूर। इश्को वफा के अबू बकर से मुज़ाविये, इश्को वफा के वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे कि कुर्बानी के जो मसाइल हैं, कुर्बानी वाजिब किस पर होती है, इस हवाले से लामा साहब हमें बता रहे थे। अच्छा लामा साहब, ये बताएं कि हम अपने फौत शुदगान या छोटे बच्चों की तरफ से कुर्बानी कर सकते हैं क्या? देखिए, इसमें बड़ी वाज़ेह बात है कि कुर्बानी जो अल्लाह ताला की तरफ से वाजिब होती है वो साहिब निसाब पर वाजिब होती है। बिल्कुल सही है। और साहिब निसाब आदमी आकिल हो, बालिग हो, ये उसके लिए शराइत हैं। अब जो छोटे बच्चे हैं जो कि बालिग नहीं हैं, तो उन पर शरई तौर पे अल्लाह ताला की तरफ से कुर्बानी उन पर वाजिब नहीं है। बिल्कुल सही है। अब इसी तरह जो शरीयत के अहकामात हैं वो जिंदों पर लागू होते हैं, मुर्दों पर लागू नहीं होते। बिल्कुल सही है। तो इसी तरह जो फौत शुदगान हैं उन पर और जो छोटे बच्चे हैं उन पर शरई तौर पे अल्लाह ताला की तरफ से कुर्बानी वाजिब नहीं है। जी जी। अब रही बात कि क्या हम उनकी तरफ से कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। बिल्कुल सही है। जहाँ तक ताल्लुक़ हमारे फौत शुदगान का है, आप ऐसा कर सकते हैं कि घर में से, जिंदों में से जो आदमी साहिब निसाब है या जिस आदमी पर कुर्बानी वाजिब है वो कुर्बानी अपनी तरफ से ही करेगा। हाँ, अलबत्ता उसका सवाब फौत शुदगान को इसाल करे। ठीक है। और वो एक को करे, 10 को करे, या सारी उम्मत मुस्लिमा जो दुनिया से कूच कर गई है सबको इसाल सवाब करे। दोनों तरीके ठीक है। अब रही बात बच्चों की, अगर हम अपने छोटे बच्चों की तरफ से कुर्बानी करना चाहते हैं तो फिर हमें एक से ज़ायद कुर्बानी करनी होगी। एक वो कुर्बानी जो हमारे ऊपर वाजिब है अल्लाह ताला की तरफ से, वो हम अपने वजूब की अदायगी कर रहे हैं, एक बात। दूसरी जो कुर्बानी है वो हम अपने चूँकि वो नफिल कुर्बानी होगी, वो चूँकि बच्चों पर कुर्बानी वाजिब नहीं है शरई तौर पर, तो अगर वो करेंगे तो नफिल होगी। तो इस वजह से फिर अलग से उनके लिए उनकी तरफ से कुर्बानी कर दे और इस तरह ठीक है। या बड़ा जानवर हो तो उसमें एक हिस्सा वो अपना रख ले जिस पर शरई तौर पर वाजिब है और बकिया हिस्से अपने बच्चों की तरफ से कर दे। इस तरह करके आप कर सकते हैं। अगर बच्चों की तरफ से करनी है फिर आप एक से ज़ायद करें, एक तो जिस पर वाजिब है वो अपनी तरफ से और बकिया बच्चों की तरफ से। अच्छा, अगर आपने फौत शुदगान की तरफ से करनी है तो फिर वो आपकी जो अपनी कुर्बानी है वो आप अपनी तरफ से ही करें और उसका सवाब फौत शुदगान को। अच्छा, कल एक सवाल मेरे पास आया था, एक औरत आई, उसने कहा कि मेरा खामद फौत हो गया तो क्या मैं अपने खामद की तरफ से कुर्बानी करूंगी या अपनी तरफ से करूंगी? इस हवाले से रहनुमाई फरमाइए। नहीं, इसका मेरा ख्याल जवाब हो चुका है कि खामद फौत हो चुका है तो फौत शुदा आदमी पर शरीयत का हुक्म नहीं लागू होता। उस पर ना नमाजें फ़र्ज हैं, ना उस पर रोज़े फ़र्ज है, ना उस पर ज़कात फ़र्ज है, तो इस तरह उस पर कुर्बानी भी वाजिब नहीं है। तो जो ज़िंदा हैं उन पर कुर्बानी वाजिब होगी, वही करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, भैंसे की कुर्बानी के हवाले से इख्तलाफ पाया जाता है, बाज़ लोग कहते हैं कि भैंसे की कुर्बानी नहीं करनी चाहिए, इस हवाले से आप क्या रहनुमाई फरमाएंगे? देखिए, मैं इस मामले में ज़्यादा आपको उलझाऊंगा नहीं और या उसमें मैं समझता हूँ कि उलझने की इतनी ज़रूरत नहीं है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। जी जी। देखें, अगर तो हम भैंसे की कुर्बानी इस वजह से नहीं करते कि सरकार अलैहिस्सलाम ने चूँकि नहीं की थी तो इस वजह से हम भी इसको नहीं करते, तो फिर तो हमें भैंसे को वैसे भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वैसे कुर्बानी जो हम ज़िबा करके दुकानों पर इसका गोश्त फ़रोख्त होता है
وہ بھی ہمیں استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی ان کا گوشت نہیں کھایا تھا۔ پھر ہمیں بھینس کا دودھ بھی نہیں پینا چاہیے کہ سرکار علیہ السلام نے بھینس کا دودھ نہیں پیا تھا۔ اور مطلب اگر اس طرح اور بہت ساری باتیں پیدا ہوں گی کہ بہت سارے آج کے دور میں ہم کام ایسے کر رہے ہیں جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیے تھے یا ان کے حیات تجربہ میں وہ نہیں تھے۔ تو پھر جیسے جہاز میں نماز پڑھنا، ہوائی جہاز میں نماز پڑھنا، تو اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے تو نہیں پڑھی ہوائی جہاز میں، تب تو ہوائی جہاز تھا ہی نہیں، اب ہم کیسے نماز پڑھیں گے اس میں؟ تو اب اگر تو صرف یہ ہمارے پاس معیار ہے یا یہ ہماری بنیاد ہے کہ سرکار نے چونکہ نہیں کیا تھا لہٰذا ہم بھی نہیں کریں گے، تو اس سے تو پھر اور بہت سارے ہمارے معاملات اس لپیٹ کے اندر آئیں گے، اس اصول کی لپیٹ میں آئیں گے۔ باقی رہی بات کہ ہمیں اس معاملے میں اسلاف کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں یا اس کے بعد تابعین یا تبع تابعین کے زمانے میں جب یہ بھینس دریافت ہوئی ہے، یہ بھینسا دریافت ہوا ہے افریقہ وغیرہ اس کے جنگلوں سے، تو اس وقت جو اسلاف موجود تھے، جو علماء موجود تھے، وہ تابعین میں سے یا صحابہ کرام میں سے یا تبع تابعین میں سے جو تھے، انہوں نے اس کا کیا حکم رکھا، اس حوالے سے ان کا کیا اجماع رہا، جو ان کا اجماع تھا جس پر وہ متفق تھے ہمیں اس پر متفق ہو جانا چاہیے۔ اس حوالے سے تمام فقہاء کا اس بات پر اجماع ہے کہ بھینس کو گائے کے حکم میں رکھا جائے گا، بھینس کو گائے کی مانند اور گائے کی طرح سمجھا جائے گا۔ اور اس حوالے سے موطا امام مالک میں حضرت امام مالک بن انس مدنی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ موطا امام مالک کے حدیث شریف ہے، آپ فرماتے ہیں کہ انما ہی باقر کلھا، کہ بے شک یہ جو جاموس ہے، بھینس ہے، یہ مکمل طور پہ گائے کی طرح ہی ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر کتاب الاموال میں آپ فرماتے ہیں کہ الجوامیس والبقر سواء، کہ بھینسیں اور گائے اس حکم میں یعنی قربانی کے حکم میں وہ بالکل برابر ہیں۔ ایک اور موقع پر مصنف عبد الرزاق کی یہ روایت ہے اور اس حوالے سے آپ اس میں لکھتے ہیں کہ تحسب الجوامیس مع البقر، کہ بھینسوں کو گائے کے ساتھ ہی شمار کیا جائے گا۔ تو اس کے علاوہ اور بہت سارے خیر دلائل موجود ہیں، تو قدوری شریف کے اندر آپ دیکھ لیں، ہدایت شریف کے اندر دیکھ لیں، جو فقہ کی معتبر ترین کتابیں ہیں، اس میں اسلاف نے گائے کو، بھینس کو گائے کے حکم میں ہی رکھا ہے، ان دونوں کو برابر قرار دیا ہے۔ تو لہٰذا اس میں جب اسلاف اس موقف میں متفق ہیں، تابعین اس پر متفق ہیں اور تبع تابعین اس پر متفق ہے، تو پھر میرا خیال ہمیں ایک نیا اس میں پنگا لینے کی یا شوشہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امت مسلمہ ایک طریقے پر چلتی آ رہی ہے اور چلی آ رہی ہے، تو ہمیں اس پر خاموشی اختیار کرنی چاہیے، اسی پر اکتفا کرنا چاہیے۔ اچھا، ہمارے معاشرے میں ایک مسئلہ مشہور ہے کہ بڑے جانور میں جو 7 حصے ہوتے ہیں، اس میں یہ مسئلہ بھی ہے کہ اگر 4 دوست برابر پیسے بانٹ کے، مثال 1 لاکھ روپے کا انہوں نے جانور لیا ہے بڑا، اور 25-25 ہزار روپیہ چاروں نے آپس میں تقسیم کر کے قربانی کر لی ہے، تو اس حوالے سے کیا حکم فرمائیں گے آپ؟ کیا اس حوالے سے؟ دیکھیں، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس میں اکثر انسان الجھ جاتا ہے، اور کیونکہ یہ بات ایک معروف ہے کہ آپ اس میں برابر کے شریک نہیں ہو سکتے، تو حالانکہ آپ اگر اس کو گہرائی سے دیکھتے ہیں تو جو بڑے جانور کے اندر 7 حصے کرنا ضروری نہیں ہے۔ بالکل صحیح ہے، یہ ایک میکسیمم لمٹ بیان کی گئی ہے، زیادہ سے زیادہ آپ 7 حصے کر سکتے ہیں، 7 سے زائد نہیں کر سکتے، یہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کا یہ قطعا مطلب نہیں ہے کہ آپ 7 سے کم بھی نہیں کر سکتے۔ ایک آدمی بھی پوری گائے ذبح کر سکتا ہے، پورے جانور کو ذبح کر سکتا ہے۔ تو جب حصے کرنے ضروری نہیں ہے، تو جب حصے ضروری نہیں ہے تو پھر 7 حصے مقرر کرنا لازمی نہیں ہے۔ ہاں، 7 حصے مقرر کرنا لازمی نہیں ہے، تو پھر آپ جب حصے کرنا ضروری نہیں ہے 4 حصے میں بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں، تو پھر اب جتنے بھی افراد ہوں، 7 سے زائد افراد نہیں ہونے چاہیے، 7 سے کم ہوں گے تو جتنے بھی ہوں وہ برابر میں شریک ہو کے جانور ذبح کر سکتے ہیں۔ اچھا، قربانی کے گوشت کی تقسیم کے حوالے سے رہنمائی فرما دے گا۔ دیکھیں، اس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہمیں رہنمائی دیتی ہے وہ یہ ہے کہ جانور جب قربانی کر لیا جائے تو اس کے گوشت کو کل جمع کر کے پھر 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے۔
جی جی ان 3 حصوں میں سے ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھ لیا جائے، بالکل صحیح ہے، اپنے عیال کے لیے، اور اس میں سے ایک حصہ وہ اپنے رشتہ داروں کے لیے رکھا جائے اور ان کو اس میں شریک کیا جائے، اور ایک حصہ اس میں وہ غرباء کے لیے ہے، امت کے غریبوں میں آپ تقسیم کریں۔ تو یہ اصل سنت طریقہ ہے۔ اب اس میں بعض دفعہ خیر ایسا ہو جاتا ہے کہ ہمارے گھروں میں جیسے ہم نے بھی بچپن سے دیکھا ہے کہ جب جانور ذبح کیا تو اس کے بعد ہم سب سے پہلے اس کے پائے اور اس کے جو سری ہے وہ ہم الگ کر لیتے ہیں اور اس کو ہم گوشت میں شامل ہی نہیں کرتے۔ بالکل۔ اس کے بعد پھر چونکہ اس کے جو کلیجی وغیرہ اس کی ہے یہ جلدی پک کے تیار ہو جاتی ہے، تو یہ ہم پہلے ہی نکال کے وہ گھر والوں کو دیتے ہیں جی آپ بنائیں، اور اس کے بعد جو گوشت بچتا ہے اس کو ہم 3 حصوں میں کرتے ہیں۔ تو اگرچہ اس سے گناہ تو نہیں ہے کوئی، چونکہ 3 حصے کرنا مستحب ہے، سنت عمل ہے، اگر کیا جائے تو بہتر۔ تو اگر ہم نے 3 حصے کرنے ہی ہیں تو پھر ہمیں اس کو مکمل طور پہ 3 حصوں میں تقسیم کرنا ہوگا، اور اس میں جس میں ہم پائے بھی شریک اس میں شامل کریں اور جو سیری وغیرہ بھی اور جو کلیجی وغیرہ اس کی ہے وہ ساری اس میں حصوں میں شامل کر کے پھر تقسیم کریں۔ لیکن ایک اس معاملے میں یہ اجازت ضرور ہے کہ اگر آپ کا عیال زیادہ ہے، آپ کے فیملی ممبرز زیادہ ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ 3 حصے کرنے سے ہمارے گھر والوں کے لیے یہ گوشت نہیں بچے گا یا تھوڑا بچے گا، تو پھر آپ کل گوشت بھی تمام اس کا اجزاء، تمام گوشت جو ہے سارے کا سارا وہ بھی اپنے گھر والوں کے لیے رکھ سکتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا، جو قربانی کا گوشت ہے اس کو ذخیرہ کرنے کے حوالے سے رہنمائی فرمائیں۔ کچھ اکثر علماء سے سوال بھی کیا جاتا ہے نا، کچھ دوست سوال کرتے ہیں کہ کیا محرم میں گوشت کھا سکتے ہیں قربانی کا؟ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں کہ قربانی کا جو گوشت ہے وہ کتنے دن تک ذخیرہ کیا جا سکتا ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حوالے سے بڑی واضح حدیث ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا تھا کہ کوئی بھی آدمی 3 دن سے زیادہ قربانی کے گوشت کو ذخیرہ نہ کرے، 3 دن کے اندر اندر اس کو استعمال کر لیں۔ تو یہ حدیث موجود ہے کتب احادیث کے اندر، آج بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اب اس حدیث کو پڑھ کے اکثر ہمارے ہاں یہ بات بیان کر دی جاتی ہے کہ جی قربانی کا گوشت آپ 3 دن سے زائد استعمال نہیں کر سکتے، اور بعض لوگ یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں، مجھے نہیں پتہ اس کی اصل کہاں سے وہ نکالتے ہیں کہ جی آپ محرم سے پہلے گوشت استعمال کر لیں، محرم جب شروع ہو جائیں گے تو وہ گوشت کھانا قربانی والا وہ جائز نہیں ہے۔ تو حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، 3 دن تک گوشت ذخیرہ کرنے کی اجازت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دی تھی، اور فرمایا تھا کہ 3 دن سے زائد کوئی بھی قربانی کا گوشت جمع نہ کرے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں پہلے حکم دیتا تھا کہ 3 دن سے زائد اس کو ذخیرہ نہ کرو، لیکن اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم قربانی کا گوشت کلو وادخروا کے لفظ ہیں کہ آپ کھائیں بھی اور اس کو ذخیرہ بھی کریں۔ تو اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث سے وہ لمٹ جو 3 دن والی تھی وہ ختم ہو گئی، اور اب ان لمیٹڈ اس کی صورتحال ہو گئی کہ اب آپ جتنی دیر تک چاہیں وہ قربانی کا گوشت ذخیرہ کر سکتے ہیں۔ اب وجہ یہ اس کا اب سوال یہ ہے کہ اب پہلے منع کرنے کی وجہ کیا تھی؟ تو اصل میں وجہ یہ تھی کہ اس سال عرب شریف کے اندر بڑا ایک سخت سال تھا، بڑی قحط سالی کا معاملہ تھا، اور لوگوں کے پاس اناج غلہ کم تھا، کھانے کی اشیاء کم تھی، تو اس لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی بندہ اپنے پاس سٹور نہیں کرے، جمع نہیں کرے، ذخیرہ نہیں کرے، تاکہ دوسروں تک پہنچ جائے اور لوگ اس کو استعمال کر سکے۔ لیکن جیسے حالات نارمل ہوئے، حالات درست ہوئے، سرکار نے فرمایا کہ اب تمہیں اجازت ہے کہ تم چاہو تو کھاؤ پیو، چاہو جمع کرو، چاہو تقسیم کر دو، جیسا تم چاہو اس کے ساتھ کر سکتے ہو۔ تو میرا خیال ان دونوں حدیثوں کو اگر ہم دیکھیں تو اس کی بڑی واضح سا مفہوم اس کا نکلتا ہے کہ آج بھی اگر کوئی قحط سالی کا موقع آتا ہے، خدا نخواستہ اگر کوئی ہم پر اس طرح کی سختی وغیرہ کا
موقع آئے تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو جمع کر کے نہ رکھیں بلکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا دیں. لیکن اگر معاملات حالات درست ہیں ٹھیک ہیں تو پھر آپ اس کو جمع بھی کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ناظرین اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے قربانی کا جو گوشت کرنا ہے یا بکرا ہم نے کیا ہے تو سارے کا سارا بکرا ہم نے فریج میں ڈال دینا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے. تو ہم نے اپنے جو ہمسائے ہیں غرباء ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے. اچھا علامہ صاحب, ایک آج کل سوشل میڈیا پر بڑا طوفان برپا ہے. کچھ لوگ ایسے لبرلزم کے طرح جو لوگ ہیں وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم قربانی پہ اتنے مہنگا جانور کرتے ہیں, مثال لاکھ روپے کا یا 2 لاکھ روپے کا جانور ہم نے ذبح کیا, تو آیا کہ قربانی کا گوشت ہم نے 2-3 دن میں کھا لیا ختم کر دیا, تو اس کی جگہ اگر ہم کسی غریب کو کوئی اس کی بیٹی کی شادی کر دیں یا غریب کی مدد کر دیں تو اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں کہ ایسا کرنا, اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ ان کو؟ دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسلام پر جو دشمنان اسلام کے حملے ہیں ان حملوں میں سے ایک حملہ ہے. بالکل صحیح. اور یہ حملہ آج جو نوعیت اختیار کر گیا ہے یہ کوئی ایک دم سے نہیں ہوا. اس سے پہلے اسی سے ملتے جلتے چھوٹے موٹے حملے ہم پر ہوتے رہے ہیں اور وہ ہم نے چونکہ خاموشی سے سہ لیے تو نتیجتاً یہ بڑا حملہ ہمارے اوپر کر دیا گیا ہے. بالکل صحیح. پہلے کیا کہا جاتا تھا جی یہ میلاد شریف پر جو آپ پیسہ خرچ کرتے ہیں یا یہ اصال ثواب کی محافل پر تو پیسہ خرچ کرتے ہیں یہی آپ غرباء میں تقسیم کریں, یتیموں میں تقسیم کریں تو زیادہ بہتر نہیں. بالکل. اب جب اس حوالے سے یہ بات ہوتی تھی تو ہمیں لگتا تھا کہ ہاں یار بات تو یہ بھی ٹھیک ہے, درست ہے کہ اس میں خرچ کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. ہم اس پر خاموش رہے, چلتا رہا. اس کے بعد پھر اگلا جو مرحلہ آیا وہ آیا کہ جناب جو آپ پیسہ دینی مدارس پر خرچ کرتے ہیں یا جو پیسہ آپ مساجد پر خرچ کرتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ آپ وہ پیسہ غرباء پر خرچ کریں. اور جملے کچھ اس طرح کے بنائے جاتے تھے کہ مسجد میں سمٹ کی بوری دینے سے بہتر ہے کہ آپ کسی غریب کے گھر آٹے کی بوری پہنچا دیں. اب اس بات کو بھی حالانکہ یہ ایک سازش تھی, یہ ایک حملہ تھا ہمارے اوپر, لیکن ہم چونکہ پیس آف مائنڈ کے لوگ ہیں تو ہم نے یہ بڑی خاموشی سے اس کو بھی برداشت کیا. تو اب نتیجہ کیا نکلا کہ یہ ایٹم بم ہمارے اوپر پھینک دیا گیا, ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا گیا اور یہ پہلے دونوں سے حملوں سے زیادہ مضبوط کر کے چھوڑا کہ جی قربانی کے جانوروں کو بھی ذبح کرنے کی ضرورت کیا ہے. یہ لاکھوں روپیہ ہم قربانی پر خرچ کرتے ہیں, یہ اگر ہم رفاع عامہ کے کاموں میں خرچ کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے. دیکھیں جن پر قربانی واجب ہے ان پر زکوٰۃ بھی واجب ہے. بالکل ایسے. آپ جن کو قربانی سے روک کر کہہ رہے ہیں کہ یہ پیسہ آپ غریبوں پر دیں, وہ آلریڈی پہلے یہ پیسہ غریبوں کو دے چکے ہیں. وہ غریبوں کو پیسہ دینے کے باوجود وہ قربانی بھی کر رہے ہیں اور دونوں یہ کام کر رہے ہیں. تو آپ ان کو اس کام سے کیوں روک رہے ہیں کہ آپ قربانی کے پیسے کو غریبوں پر خرچ کریں؟ وہ غریبوں پر پہلے خرچ کر چکے ہیں. رمضان شریف میں اکثر یا رجب شریف کے اندر اکثر لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں اور وہ جنہوں نے زکاتیں نکالی ہیں انہیں پر قربانی واجب ہوئی اور وہ بھی قربانیاں کر رہے ہیں. ایک چیز. اور دوسری چیز یہ کہ قربانی خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اور ہم قرآن پاک کے مطلق کو مقید نہیں کر سکتے اور مقید کو مطلق نہیں کر سکتے. یعنی قرآن پاک نے جس چیز کا حکم دے دیا ہم اپنی مرضی سے اس کو تبدیل نہیں کر سکتے. لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ کے کلمات کو ہم کبھی تبدیل نہیں کر سکتے. تو جو ہمیں حکم دے دیا گیا ہے اس حکم پر ہم عمل کریں گے. اور جو رہی بات یہ کہ غرباء پر خرچ کریں تو وہ خود اسلام کہہ رہا ہے کہ آپ خرچ کریں. بالکل ایسے. اس حوالے سے میں ایک بات کروں گا کہ ہمیں یہ کم از کم سوچنا چاہیے کہ کیا غریبوں کو دینے کے لیے ہمیں قربانی والا پیسہ نظر آ رہا ہے؟ کیا غریبوں کو دینے کے لیے ہمیں مسجد والے پیسہ نظر آ رہا ہے؟ غریبوں کو دینے کے لیے ہمیں اصال ثواب اور میلاد شریف کی محافل والا پیسہ نظر آ رہا ہے؟ ہمیں وہ پیسہ نظر کیوں نہیں آتا جو لاکھوں روپے ہم اپنی شادیوں پر خرچ کر دیتے ہیں؟ تب ہم کیوں نہیں کہتے کہ یہ جو ہم نے 50 لاکھ روپے شادی پہ لگا دیا ہے تو یہ ہم اس سے ہم کئی غریبوں کی 5-10 غریب بچیوں کی ہم شادیاں اس میں سے کر سکتے تھے. یہ ہم کیوں نہیں کہتے؟ وہ پیسہ جو ہم اپنے برانڈیڈ سوٹوں پر لگا دیتے ہیں تب ہمیں یہ غریب کیوں نہیں یاد آتا؟ جب ہم 10-10 ہزار کے شوز خرید رہے ہوتے ہیں تب ہمیں یہ غریب کیوں نہیں یاد آتے؟ جب ہم 1.5 لاکھ کے موبائل استعمال کرتے ہیں, ہم 2 کروڑ 4 کروڑ کے مکان اور کوٹھیاں بنگلے خرید رہے ہوتے ہیں, اور جب ہم
10-10 लाख के कुत्ते खरीद रहे होते हैं अपने लाड प्यार करने के लिए, तब हमें गरीब क्यों नहीं याद आते। तो इसलिए ये एक साजिश है और हमें इस साजिश के चक्कर में नहीं आना, हमें इसका हिस्सा नहीं बनना। जो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है हम उस पर पाबंदी से कारबंद रहेंगे, इसी में हमारी दुनिया की भी और आखिरत की भी भलाई है। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम जिसमें हमने फ़लसफ़ा इशार और कुर्बानी के हवाले से गुफ्तगू की कि कुर्बानी का जो गोश्त है इस हवाले से भी अल्लामा साहब ने बताया। मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा आखिर में कि देखें, कुर्बानी खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए हमने करनी है, गोश्त के लिए नहीं करनी। देखिए गोश्त तो मिलेगा ही, लेकिन हम जो हमारी नीयत होनी चाहिए वो खालिसतन अल्लाह की रज़ा है। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमें इखलास की दौलत अता फरमाए। इंशाअल्लाह नाज़रीन, हम अगले प्रोग्राम में आपसे मिलेंगे, एक नए टॉपिक के साथ गुफ्तगू करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वफा के